وأستعيذ بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ما لنا وما لسبلين نحن برب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فزائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صلوات محمد وعلى حضرت. ابتدائے گفتگو میں ہی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، البتہ اگر جسارت نہ ہو تو آپ حضرات اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو مجلس کا ماحول مرتب ہو جائے گا اور مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ مل جائے گا. سلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. ایک اور سلوات بھیجتے محمد والا. میں نے ایک سلوات اور بھیجا. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت لہجے میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو انسان غور و فکر نہ کرے، جو انسان تعقل اور تفکر نہ کرے، جو انسان عقل و معرفت سے کام نہ لے، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر. آیت کا لہجہ، الفاظ کی سختی، اسلوب کی شدت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خالق کائنات عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. بدترین چوپایا ہے وہ جو عقل سے کام نہ لے. توجہ کیجیے گا، اسلام میں مقام معرفت اور مقام عقل کیا ہے؟ اس بات کا اندازہ صرف یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس صحیفہ آسمانی کے اگر ہر صفحے پر نہیں تو آپ ہر دوسرے صفحے پر اس طرح کے صیغے اور الفاظ ضرور دیکھیں گے جہاں قدرت کی آواز دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا ینظرون. اور فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، معرفت کا چراغ کیوں نہیں جلاتے. توجہ کیجیے گا، قرآن مسلسل دعوت تعقل دے رہا ہے، دعوت تفکر دے رہا ہے.
بعد روایات پر نظر ڈالیں تو روایات میں بھی اس موضوع کو انتہائی اہم قرار دیا گیا. چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکر ساعۃ افضل من عبادت السنہ. اللہ کی نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر. توجہ کیجیے گا, تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر. سال بھر میں انسان نہ جانے کتنی عبادتیں کرتا ہے, بہت ساری عبادتیں کرتا ہے. یہ روایت کہہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر غور و فکر اللہ کی نشانیوں میں سال بھر کی ساری عبادتوں سے بہتر. ہم نے سال بھر نہ جانے کتنی عبادتیں کی, کیسی کیسی عبادتیں کی. ان تمام عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز, جس کے لیے ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ نماز ستون دین ہے, نماز معراج مومن ہے, نماز وسیلہ نجات ہے, نماز ذریعہ مغفرت ہے. ان قبلت قبل ما سوا وان ردت ردت ما سوا. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول, نماز رد تو سارے اعمال رد. پورے سال ہم نے نمازیں پڑھی, سارے سال کی نمازوں کا ثواب ایک طرف. اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کی نشانیوں میں اگر غور و فکر کیا تو سال بھر کی نمازوں سے افضل اور بہتر. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے سال کی نمازوں کا ثواب ایک طرف, تھوڑی دیر کا غور و فکر سارے سال کی نمازوں سے افضل اور بہتر؟ عزیزو, جواب بالکل واضح ہے. یقیناً نماز ستون دین ہے, یقیناً نماز معراج مومن ہے, یقیناً نماز وسیلہ نجات ہے, یقیناً نماز ذریعہ مغفرت ہے. لیکن یاد رکھیے گا, وہ نماز ستون دین ہے, وہ نماز وسیلہ نجات ہے, وہ نماز ذریعہ مغفرت ہے کہ جس کی بنیادوں میں تعقل اور تفکر پایا جاتا ہو. اگر نماز ہو لیکن معرفت اور تعقل سے خالی ہو تو اسے اٹھک بیٹھک تو کہا جا سکتا ہے, عبادت پروردگار نہیں کہا جا سکتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اگر نماز معرفت سے خالی ہو, نماز تعقل اور تفکر سے خالی ہو تو وہ اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے, عبادت پروردگار نہیں ہو سکتی. توجہ کیجیے گا. یہی وجہ ہے ایک دوسری روایت میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, نہیں سلوات میں کہ تو ذرا بلند آواز میں بھیجو محمد تعالی. دیکھیں, نماز کے لیے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج یعنی بلندی, معراج یعنی رفعت, یہ معراج یعنی کمال, معراج یعنی سعادت. نماز مومن کی معراج ہے. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج, نماز انسان کو کمال تک پہنچاتی. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو سال بھر مسلسل نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آسمان تو کیا پہلی منزل تک نہیں پہنچ سکے. یہ نماز انسان کو معراج پر نہیں لے کے جا رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں المتعبد بغیر علم کحمار الطاعون. توجہ کیجیے گا, بڑی عجیب روایت ہے. مولا فرماتے ہیں معرفت کے بغیر عبادت, تعقل اور تفکر کے بغیر عبادت بالکل ایسے ہی ہے جو انسان معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے. اس کی مثال بالکل کولو کے بیل جیسی ہوتی ہے. توجہ کی جگہ, آپ نے دیکھا ہے نا کولو کو بیل کیا کرتا ہے؟ آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ یہ اور کثرت سے پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کولو کا بیل کیا کرتا ہے. صبح سے آپ نے کولو کو بیل کو اس کے اوپر جوار رکھ دیا, تو صبح سے شام تک چکر لگاتا ہے, مسلسل چکر لگا رہا ہے, صبح سے شام تک راستہ طے کر رہا ہے. لیکن جب شام کو اسے کھولتے ہیں نا تو وہ چند قدم بھی فاصلہ طے نہیں کر پاتا ہے, جہاں تھا وہیں موجود ہوتا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں المتعبد بغیر علم کحمار الطاعون. معرفت کے بغیر عبادت کرنے والے کی مثال
بالکل کولو کے بیل جیسی ہے. اگر معرفت کے بغیر نماز ہو تو انسان کو پہلی منزل تک بھی نہیں لے جا سکتی، معراج تو کیا حاصل کرا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. لہذا وہ نماز جس کی بنیادوں میں معرفت، جس کی بنیادوں میں تأمل ہو، جس کی بنیادوں میں تفکر ہو، یہی وجہ ہے قرآن دعوت تأمل دے رہا ہے، دعوت تفکر دے رہا ہے، عقل سے کام نہ لینے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں علماء موجود ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، برگردانی کریں، قرآن میں کم سے کم 80 مقامات پر لفظ عقل کا استعمال کیا گیا ہے. کم سے کم 20 مقامات پر لفظ فکر کا استعمال کیا گیا ہے. اور جہاں بھی یتدبرون اور یتدبرون جیسے صیغے استعمال کیے، وہاں قدرت اپنے بندوں سے تعقل اور تفکر کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ اتنی کثرت سے جگہ جگہ بار بار دعوت تعقل کیوں دی گئی؟ مسلسل یعقلون اور تعقلون جیسے صیغے کیوں استعمال کیے گئے؟ عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کیوں کی گئی؟ توجہ کیجیے گا. مسلسل دعوت تعقل جاری، عقل کو اتنا زیادہ اہم کیوں قرار دیا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو، اس کے بعد ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کیوں عقل کو قرآن نے اتنی زیادہ اہمیت دی؟ اب اگر اس بات کا جواب تلاش کرنا ہے تو ذرا نزول قرآن سے پہلے کے حالات کو دیکھنا ہے. ظہور اسلام سے پہلے کے حالات کا تجزیہ کریں. اسلام سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہر مذہب، ہر دین، ہر آئیڈیالوجی، ہر مکتب فکر، ہر مذہب اور ہر مکتب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خبردار عقل سے کام نہ لو، غور و فکر کرنا چھوڑ دو، جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو. نجات کا یہی راستہ ہے، کامیابی کا یہی ذریعہ ہے. اسلام سے پہلے عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائے معین تھی. تعقل پر پہرا تھا، تفکر پر پابندی تھی. عقل دشمن ماحول تھا، جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات تھے. لیکن عزیزان محترم، کوئی بھی مذہب آپ تفریح کریں، اسلام سے پہلے کا زمانہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی آئیڈیالوجی، سب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا تھا. ہندوازم میں عقل کا گلا کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشبودیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہودیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی. مجوسیت عقل کی لاش پر جشن منا رہی تھی. اور کلیسا کے دروازوں پر اندھی روایات کا اتنا تمیز پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کو ہلانا تو درکنار، اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا تھا. لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے تھے. جاہلیت کا ماحول تھا، عقل دشمن حالات تھے. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام، جس نے آتے ہی اعلان کیا من لا عقل لہو لا دین لہو. جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. گویا پیغمبر نے روز اول ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے. ایک صلوات محمد